ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منگول بادشاہ چنگیز خان اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شکار پر روانہ ہوا۔ ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھے، جبکہ چنگیز خان کے پاس اس کا پسندیدہ عقاب تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عقاب تیر کمان سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بلند ہو کر ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے، چھپے ہوئے یا دور موجود شکار کو بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ آپ اسے آٹومیٹک ڈرون کیمرہ سمجھ لیں۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھی دن کا بیشتر حصہ شکار ڈھونڈتے رہے مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ آخرکار تنگ آ کر وہ سب اپنی خیمہ بستی میں واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد چنگیز خان اپنے عقاب کو ہمراہ لے کر کسی کو بتائے بغیر اکیلا نکل گیا۔ شاید وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ وہاں سے نہ نکلتا تو اپنا غصہ ساتھیوں پر نکالتا، کیونکہ وہ سب جنگل میں ضرورت سے زیادہ قیام پذیر ہو چکے تھے۔ یہاں تھوڑا سا منگولوں کے بارے میں جان لیں، کیونکہ جو لوگ ترک ڈرامہ ارطغرل دیکھتے ہیں ان کو منگولوں کے بارے میں جاننے میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور اس ترک ڈرامے کے ذریعے ان کو منگولوں کے طرز عمل کی بھی کافی سمجھ آ گئی ہے۔ چنگیز خان 12ویں سے 14ویں صدی کی ابھی تک کی دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت کا پہلا بادشاہ گزرا۔ منگول سلطنت سوویت یونین سے بھی بڑی تھی، کیونکہ چنگیز خان کے علاوہ اس کی اولاد نے بھی 200 برس تک منگول سلطنت کو خوب وسعت دی تھی۔ خیر، بات ہو رہی تھی چنگیز خان اکیلا اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، چشمے، دریا وغیرہ سب سوکھے پڑے تھے۔ وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے سامنے ایک چٹان میں سے پانی کی ہلکی سی دھار ٹپکتی دیکھی۔ اس نے اپنے پیالہ کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے عقاب کا نقاب اتار کر اسے آزاد کر دیا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ عقاب کو پالتو جانور کے طور پر رکھتے ہیں تو عام حالات میں اس کی آنکھوں کے سامنے نقاب پہنا دیتے ہیں اور مخصوص حالات میں یا پرواز کے لیے ہی اس نقاب کو اتارتے ہیں۔ اسی طرح چنگیز خان نے عقاب کا نقاب اتار کر آزاد کر دیا اور پیالے کو پانی کی دھار کے نیچے لے جا کر بھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی پیالہ بھرنے کو ہی تھا کہ عقاب کو جانے کیا ہوا، اس نے جست لگائی اور پیالے پر جھپٹا مار کر گرا دیا۔ سارا پانی زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو گیا۔ چنگیز خان کو عقاب پر سخت غصہ آیا، مگر آخر وہ اس کا پسندیدہ عقاب تھا اس لیے برداشت کر گیا۔ اس نے پیالہ کو زمین سے اٹھا کر ایک بار پھر دھار کے نیچے کر دیا۔ پیالہ پھر بھرنا شروع ہوا۔ ابھی پیالہ آدھا بھرا تھا کہ عقاب نے پھر حملہ کر کے پیالہ گرا دیا۔ چنگیز خان نے سوچا کہ بے شک یہ عقاب میرا فیورٹ اور دل عزیز ہے، مگر کسی کو ہت کے عزت یا ناقدری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو اور بعد میں فوج اور رعایا میں مشہور کر دے کہ تمہارا بادشاہ تو ایک عقاب کو بھی نہیں سدھار سکا، تمہارا خیال کیا رکھے گا۔ یہی سوچ کر اس نے تلوار نکال لی۔ ایک بار پھر پیالہ بھی بھر ہی رہا تھا کہ عقاب حملہ کرنے لگا۔ چنگیز خان نے تلوار کی ایک ہی ضرب سے عقاب کو ہلاک کر دیا۔ اتنی دیر میں پانی کی دھار رک چکی تھی۔ چنگیز خان نے چٹان پر قدم رکھا اور کچھ ہی دیر میں اوپر پانی کے منبع تک پہنچ گیا۔ اوپر پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے اندر علاقے کا زہریلا ترین سانپ مرا پڑا تھا اور اس کا جسم پانی میں گھل رہا تھا۔ چنگیز خان کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ پانی پی لیتا تو وہ بھی مر جاتا۔ چنگیز خان کو مقتول عقاب پر بہت حیرت ہوئی جو اسی لیے پانی نہیں پینے دے رہا تھا۔ اس نے مرے ہوئے عقاب کو اٹھایا اور واپس خیمہ بستی میں آ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے عقاب کی شبیہ کے مطابق سونے کا عقاب بنوایا۔ آج بھی مجسموں، تصویروں، تحریروں اور شاعری میں اس عقاب کا ذکر ملتا ہے۔ چنگیز خان نے سونے کے عقاب کے ایک پر یہ جملہ لکھوایا کہ اگر تمہارا دوست کوئی ایسا کام کر دے جو تمہیں پسند نہ ہو، وہ پھر بھی تمہارا دوست رہے گا۔ دوسرے پر یہ جملہ لکھوایا کہ جو بھی کام غصہ کی حالت میں کیا جائے وہ کام تمہارے لیے باعث پشیمانی اور بے ثمر ہوگا۔ اللہ ہمیں مثبت فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔